الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له سرمدي أبدي ديمومي لا أول له لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا آج عشق میرے
نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، جشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، اس پر پیو مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس مبارک مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ محرم الحرام کا یہ برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشور حضرت امام علی مقام جگر گوشہ مصطفیٰ شہزادہ مصطفیٰ نواسہ رسول حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی شہادت سے پہلے تک جتنے بھی شہید گزرے ان کے سردار امام الشہداء شیر خدا و شیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اب قیامت تک جتنے بھی شہداء آئیں گے ان سب کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام ہی ہوں گے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں شہزادے، دونوں نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
جنت کے جوانوں کے تو بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ بچوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہر کسی کو جو عمر نصیب ہوگی وہ یہ جوانوں والی عمر ہوگی، تو ہر کوئی جوان ہوگا۔ تو جنت میں چونکہ ہر جوان ہوگا، بچے بھی جوان ہوں گے، بوڑھے بھی جوان ہوں گے، تو جب ہر جوان ہوگا تو ہر جنت میں جانے والے کا سردار حضرت امام حسین علیہ السلام، اور پھر خواتین کی سردار سیدہ کائنات سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا آپ ہوں گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جنت میں دنیا کے اندر یہ تو بتا ہی دیا کہ اے حسین آپ جنتی ہوں گے، لیکن صرف اتنا نہیں فرمایا، فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار بھی آپ ہوں گے۔ آپ الحمد سے والناس تک دیکھیں تو کہیں ہمیں یہ بات نہیں ملے گی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے۔ اب شہید کون ہوتا ہے؟ شہید آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا، جیسے قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں اس کا یوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ان کو زندگی کس چیز نے دی؟ ان کو زندگی کس چیز نے دی؟ وہ تو جو پڑا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، ناک بھی، آنکھیں بھی، ہاتھ بھی، کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی۔ اب جیسے کوئی جنگ میں جاتا ہے تو ادھر سے کافر اور ادھر سے ایمان والا مومن، اب مومن بھی تلوار چلاتا ہے، کافر بھی تلوار چلاتا ہے، مومن بھی گولی چلاتا ہے، کافر بھی گولی چلاتا ہے، دونوں کے گولی لگنے سے وہ زمین پر گرتے ہیں اور انتقال کر جاتا ہے۔ اب اس کے لیے پروسیس موت کا ایک ہے، یا گولی یا تلوار، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں چلا گیا، اور اس کے لیے فرمایا ایمان والے کے لیے کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ تو زندہ ہے، جبکہ وہ بول نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، چکھ نہیں رہا، وہ تو ویسے ہی زمین پر پڑا ہے۔ موت کا پروسیس بھی دونوں کا سیم ہے، ایک جیسا ہے، دونوں گولی لگنے سے مرے، مگر فرمایا یہ جو مرا ہے کافر، اس کو تم نے مردہ کہنا ہے، یہ مر گیا ہے، مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اسی پروسیس سے تلوار کی دھار سے یا پھر گولی سے یا بم بلاسٹ ہونے سے جیسے بھی مرا ہے، فرمایا خبردار اب اس کو مردہ نہیں کہنا بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ تو کون سی چیز تھی کہ جس نے اس کو مار دیا، اور کون سی چیز تھی جس نے اس کو مار کر بھی زندہ کر دیا؟ اور ایسی زندگی فرمایا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تمہیں شعور بھی نہیں ہے، تمہاری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جہاں جیسی زندگی ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ تو وہ کون سی چیز تھی؟ بھئی کافر تھا، کفر کی وجہ سے مر گیا، ختم ہو گیا، اس کو کس نے زندہ کیا؟ تو یاد رکھ لیں، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ میدان جہاد میں اترتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ جہاد اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور جب وہ میدان جہاد میں اتر کر دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ادھر سے دشمن کی گولی چلتی ہے، تلوار چلتی ہے، اور وہ زمین پر گرتا ہے، تو اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر پڑتا ہے تو رب کائنات فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اب سارے حجابات ہٹا دو اور میرا جلوہ اس کے سامنے بے نقاب کر دو۔ جب وہ جلوہ اس کا بے نقاب ہوتا ہے اور وہ رب کائنات
اپنی کھلی آنکھوں سے تکتا ہے. رب کائنات وہ جنت جو بعد میں ملنی ہے، شہید کو وہ جنت کی ساری لذتیں اسی لمحے دکھا دیتا ہے. وہ جنت کے قصور دیکھتا ہے، جنت کے محلات دیکھتا ہے، جنت کے باغات دیکھتا ہے. وہاں جب جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے اور خدا کا دیدار کرتا ہے تو اب کوئی اسے پلٹ کر کہے کہ جا، پلٹ کر وہیں چلا جا جہاں گولی لگی تھی. وہ کہتا ہے نہیں، اب جتنی دفعہ مجھے گولی لگی ہے چاہتا ہوں کہ قیامت تک گولی لگتی رہے، مرتا رہوں، اس کا دیدار کرتا رہوں. تو گولی نے مارا نہیں، گولی نے تو کیا کیا؟ مارا ہی تو تھا. گولی نے تو مار دیا، اپنا کام کر دیا، مگر اس کو زندہ کس نے کیا؟ خدا کے دیدار. جب اس نے خدا کی نعمتوں کا اور خدا کے انعام و اکرام کا جب اس نے مشاہدہ کیا، اس مشاہدے سے شہادت ملی. کس سے ملی؟ وہ جو مشاہدہ تھا اللہ کے حسن کا مشاہدہ تھا، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ تھا. یہی وجہ ہے نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور کہا جائے گا جنت والوں کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، یہ قاسم مسجد والوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں جو جنت میں داخل کرتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. جنت میں جانے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، مگر جنت کے کام کرنے کے لیے کوئی تیار ہے. کہا جائے گا عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، عزت کے ساتھ، اچھی سواریوں پر، اچھے طریقے سے. اس وقت وہ نوکر ہوں گے، ملازم ہوں گے، کس کے؟ ایمان والوں کے، اور فرشتے ان کو داخل کر رہے ہوں گے جنت میں. اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ بھی ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں حوریں مل گئی؟ قاسم مسجد والوں کو جی مل گئی. قصور مل گئے، جتنے بھی تھے جو بھی تھے سب کچھ مل گیا، انعام و اکرام بھی مل گئے. جب سب کچھ مل جائے گا تو کچھ لوگ وہاں پر افسردہ کھڑے ہوں گے. تو اللہ پوچھے گا بتاؤ کہ تمہیں میرے انعامات نہیں ملے؟ جی باری تعالیٰ مل گئے، باغات مل گئے، پورے قصور سب مل گئے، نعمتیں ہر ایک نعمت مل گئی، میسر آ گئی. تو پھر تم افسردہ کیوں ہو؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے جو دنیا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا وہ نعمتوں کے لیے نہیں کیا تھا. تو پھر کیا کیا تھا؟ کہا باری تعالیٰ تیرے دیدار کے لیے کیا تھا. وہ دیدار جس کے لیے ہمیں تیرے محبوب نے بتایا کہ جس کا قطرہ زمین پر پڑے، پردے ہٹ جائیں اور جلوہ ہو جائے، تو وہ ہو گیا. تو اب کیا کریں تمہارے ساتھ؟ وہ پھر کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم دوبارہ تیرے نام پر کٹے، تیرے نام پر مرے، تیرے نام پر گولی اور تلوار چلے، پھر وہاں پر تو اپنا جلوہ وہ کروائے جو یہاں زمین پر کروایا تھا. تو دنیا میں جانا کسی کو پسند نہیں ہوگا سوائے شہید کے. کیوں پسند ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ سب کچھ اسے ایک لمحے میں ملا جو کسی اور کو بڑی عبادتوں اور ریاضتوں سے نہیں ملا. ایک شخص تھا حضور کی خدمت میں آیا، جنگ ہو رہی تھی، عرض کرنے لگا، کافر تھا، گھوڑے پر سوار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا عطا کرو گے؟ آقا نے فرمایا اگر میرا کلمہ پڑھ لے تو تجھے جنت دوں گا. پوچھا نہیں باری تعالیٰ دوں یا نہ دوں، اختیارات ہے وہ مصطفیٰ کو، جس کو چاہتے کہہ دے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ جنتی، صاحب جنتی، عبد الرحمن جنتی، طلحہ جنتی، سعید جنتی، زبیر جنتی. تو وہ جنتی ہے، وہ دیکھیں نام نہیں لکھے، تو فرمایا یہ جنتی ہے، حضور نے فرما دیا تو وہ جنتی ہو گیا. اب وہ شخص آیا، کیا دو گے؟ آقا نے فرمایا جنت دوں گا. اس نے آگے گھوڑے پر کھڑے کہا، بیٹھے، کہا کہ اچھا وعدہ؟ حضور نے فرمایا وعدہ دے دی. بس اسی لمحے اس نے وہی گھوڑے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھ کر جیسے ہی حضور کی قدم بوسی کے لیے نیچے اترنے لگا، رکاب سے پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا، وہی شہید ہو گیا، وہی شہید ہو گیا. اب وہ گھوڑے سے جو زمین کا فاصلہ ہے
مجھے آپ بتائیں گے کہ اس میری پوری بات میں کہیں اس کی نماز کا ذکر ملا؟ بولے تسبیح کا، تحلیل کا، ذکر کا، مناجات کا، تلاوت قرآن کا، پر ابھی تو سیکھا بھی کچھ نہیں۔ اب وہ گردن کے بل گرا نیچے اور شہید ہوا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، آؤ، عبداللہ بن زبیر، آؤ، اگر آج کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے صحابی کو دیکھنا۔ تو اب کتنی نمازیں تھی، کتنے روزے تھے، کتنی زکات دینے کا ابھی موقع نہیں ملا، تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا، مگر اسی وقت شہید کس چیز نے شہادت دی؟ وہ ایمان تھا اور میدان جہاد میں اترا اور شہید ہو گیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شہید نہیں ہے یا وہ جنتی نہیں ہے؟ نہیں، حضور نے فرما دی۔ ہمارے پاس فرمان رسول کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، بس ہم تو یہاں پر جیتے بھی حضور کے لیے ہیں، مرتے بھی حضور کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اگر زندگی حضور کے لیے چلے تو پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی فرشتوں کو کہہ دیں، یہ آقا کا کرم ہوگا ہم پر کہ قبر میں فرشتے آئے سوال کرنے اور حضور کہہ دے کہ ہاں میرا غلام ہے، میرا امتی ہے، ہر جمعے آتا تھا، یہاں مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ اے فرشتے، اس سے یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ میرا امتی ہے۔ حضور تو ہر امتی کے احوال بھی جانتے ہیں، افعال بھی جانتے ہیں، امتی کیا کرتا ہے ہر چیز کی خبر اور اطلاع حضور کو مل جاتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ جس وقت میں قبر میں ہوں گا اے میرے صحابہ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اگر تم گناہگار ہوگے، گناہوں کا بوجھ تلے تم دبے ہوگے تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور اگر تم اچھے اعمال کرو گے اور مجھے پتہ چلے گا تو پھر میں تمہارے لیے، میں تمہاری ان اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جایا کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قطرہ زمین پر گرا، حجابات اٹھے، مشاہدہ ہوا۔ ارے اتنا مشاہدہ ایک تسبیح کرنے والے کو اگر مل گیا، اتنا مشاہدہ جو جنت بعد میں ملنی ہے اسے اسی وقت رب کی ذات، اس کے کچھ کہتے ہیں اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے اسے، کچھ کہتے ہیں اللہ کی صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت کی صفات کا بھی مشاہدہ ہو تو جب وہ مشاہدہ ہو گیا تو چھوٹی بات ہے، بولے بڑی بات ہے، اور جو ان سب کا سردار ہو اس کے مشاہدوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ پھر کہے گا میدان کربلا کا ہے میں نہیں جاتا، وہ کہے گا یزید بدبخت ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں دے دیتا ہوں، وہ کہے گا کہ خانوادہ لٹ جائے اس کا مشاہدہ ہو جائے، اور مشاہدہ بھی وہ جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا ہو۔ وہ مشاہدوں میں بھی سردار ہے، وہ جوانوں کا سردار ہے، وہ جتنے شہداء ہیں ان کا سردار ہے، اور اس سردار کے مشاہدوں کا عالم کیا ہوگا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے یہ سید الشہداء ہے میرا بیٹا حسین، اس کو بھی کچھ مشاہدے ہوئے ہوں گے نا، اس کو بھی کچھ مشاہدے۔ بھئی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور کو پیار ہی اتنا تھا کہ ادھر مسجد میں حسن و حسین دونوں شہزادے داخل ہوتے، حضور خطبہ دے رہے ہوتے منبر پر، آپ خطبہ چھوڑتے اور نیچے اتر کر دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے مبارک پر بٹھا لیا کرتے تھے خطبے کے دوران۔ اب یہ عمل صحابہ نے دیکھا یا نہ دیکھا؟ بولے تو کیا آگے بتایا نہیں کہ یہ ہے حسن یہ ہے حسین؟ جب ان کی باری آئے تو محتاط ہو جانا، وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں یہ نہیں کہنا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں، کون بڑا تھا، کس کے اندر ایمان تھا یا نہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس حسین کے باپ کا عالم یہ تھا کہ حضور فرماتے بلکہ ہم دیکھتے کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ ارے یہ حسین کا باپ جو تھا اس کو جو مانتا وہ ایمان والا ہوتا، جو اس کی ذات کے بارے میں کچھ کہتا وہ منافق ہوتا۔ ہم تو منافق اور ایمان والے کی پہچان علی
سجدے تھے تو علی کو کندھوں پر نہیں بٹھایا میرے مصطفیٰ نے. ہاں کعبے کے بت توڑے تو باپ کندھے پر بیٹھا تھا، مگر وہ حسین وہ حسن وہ ہم وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. اور حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران مسجد میں دونوں شہزادے آئے، بچپن کا عالم ہے، اور دونوں آ کر حضور کی پشت پر بیٹھ گئے. اب جب پشت مبارک پر بیٹھے تو حضور نے اسی وقت ہٹایا نہیں ہے، حضور سجدے میں رہے. حضور سجدے میں رہے. اب تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. حضور نے سکھائی ہے نا کہ سجدے میں ہو تو اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی بلندی بیان کرو. یہ تو بلندی ہو رہی ہے تو دھیان ہماری نمازوں میں سجدوں میں کہیں چلا جاتا ہے. حضور کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. اب سجدہ میرا تیرا نہیں ہے، سجدہ میرے اور تیرے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سجدہ ہے جو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. 70 تسبیحات تک حضور نے غالباً سجدہ لمبا کر دیا. محدثین کہتے ہیں جب اتنا لمبا سجدہ ہوا، سلام پھیر دیا مصطفیٰ نے، صحابہ بیٹھے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ سجدہ جو آپ نے اتنا لمبا پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا لمبا کیا آپ نے، کیا ان دونوں شہزادوں کے لیے کیا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ نہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے. مگر حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حسن و حسین کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں نے حسن اور حسین کے لیے کیا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں اٹھتا اور دونوں گر جاتے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی. یعنی دھیان کدھر تھا سجدے میں، سجدے میں دھیان کدھر تھا. حضور علیہ السلام اپنے کندھوں پر سواری کرواتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ واہ واہ کیا بات ہے، کتنی اچھی سواری تمہیں نصیب ہوئی ہے اے دونوں شہزادوں. دنیا میں ایسی سواری آپ کو نصیب ہو گئی جو کسی کو میسر نہیں. تو حضور علیہ السلام سے رہا نہ گیا. حضور نے دونوں شہزادوں کو دیکھا اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے تمہیں یہ سواری نظر آتی ہے، میرے کندھوں پر بیٹھے دو شہزادے اور سوار نظر نہیں آتے، یہ کتنے حسین ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر محبت، اسی لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور ایک جگہ پر فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. فرمایا جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اسی نے اللہ سے بغض رکھا. تو حسن و حسین کا بغض اللہ کا بغض بنا، حسن و حسین کی محبت اللہ کی محبت بنی. ہم نے یہاں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سارے ملاؤں کی جو یزید کو کہتے ہیں کہ یزید معاذ اللہ، آج بھی ایسے لوگ ہیں امت میں کہ کہتے ہیں وہ تو حق پہ تھا، وہ تو حق پہ تھا. ارے تم بتاؤ گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یا مصطفیٰ کی زبان بتائے گی. آقا مطہر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ جس وقت حسین کو دیکھو نا تو یہ دیکھ لیا کرنا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. چھوٹی بات نہیں ہے. فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے کیونکہ آپ تو نواسے تو وہ حضور ہی سے ہوئے. ایک جگہ فرمایا اے فاطمہ یہ حسن و حسین تیرے بیٹے نہیں میرے بیٹے، یہ میرے بیٹے. جس وقت مباہلہ تھا عیسائیوں کے ساتھ تو حضرت مولا علی سیدہ کائنات اور بائیں بائیں دونوں شہزادے اٹھا رکھے ہیں میرے مصطفیٰ نے. مباہلہ ہو رہا ہے عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کے کسی بڑے سردار نے کہا ارے کن سے مباہلہ کرنے جا رہے ہو، دیکھتے نہیں ان پانچوں کے چہرے، یہ پنجتن پاک کے چمکتے ہوئے چہروں کو نہیں دیکھتے. خدا کی قسم اگر انہوں نے تمہارے خلاف بددعا کر
دی تو خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، واپس چلے گئے تھے۔ اس وقت حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، فرمایا باری تعالیٰ تو بھی ان سے دشمنی اور بغض رکھ۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا رکھنا ہے تعلق، آپ نے جنت میں جانا ہے تو حسینی بن کر جانا ہے یا یزید کے ساتھ اسی کے گھر جانا ہے۔ بولے جو اتنی اذیت اللہ اور اس کے رسول کو دے تھوڑی سی، اس کا وہ ایمان کی فکر کرے، اور حسین کو مصطفیٰ سے جدا سمجھتے ہوئے حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے مگر حسین سے آپ ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا اس لیے اس کا پھر علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ دشمن کوئی بھی، اے محبوب کوئی بھی دشمن آپ کے قتل کی وجہ نہیں بنے۔ جب یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو پھر کوئی بھی شخص قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اب حضور شہادت کی موت اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ شہادت عطا فرما۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ شہادت اس شہادت کا مظہر حضرت امام حسین علیہ السلام بنے۔ جس وقت حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کو، ایک حضرت قاسم تھے جو حضور کے بیٹے ہیں، اور ایک ظالم پر حضرت امام حسین ہیں جو آپ کے نواسے اور بیٹے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو مانگا ہے، تو آپ دونوں میں سے ایک عطا کر دیں۔ تو حضور نے پہلے حضرت قاسم کو دیکھا اپنے بیٹے کو، پھر حضرت امام حسین کو دیکھا، تو جب حسین کو دیکھا تو بیٹی فاطمہ بھی یاد آ گئی، تو پھر کہا جبرائیل اللہ سے یوں عرض کرو کہ میرا بیٹا جو قاسم ہے اسے لے لے، حسین کو چھوڑ دو۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہو گیا۔ پھر ایک اور بیٹے حضور علیہ السلام کے، حضور کو ان سے بھی بڑا پیار تھا، اور حضور فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا یہ بیٹا ابراہیم ہوتا۔ اتنی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ادھر حضرت امام حسین، ادھر حضرت ابراہیم، تو پھر جبرائیل امی آ گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک چاہیے، تو اپنا بیٹا حضور نے دے دیا۔ اس لیے دیا کہ اگر بیٹا دوں گا تو میری آنکھوں سے آنسو گریں گے، اور اگر حسین دوں گا تو میری تو آنکھوں سے آنسو گریں گے لیکن میری بیٹی فاطمہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی، وہ بڑا روئے گی۔ لہٰذا بیٹی کے لیے کہ جس کے لیے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اگر فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس لیے دونوں بیٹے دے دیے۔ مگر اللہ کی منشا کچھ اور تھی، اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ پھر جبرائیل امین آئے اور آ کر ایک مٹی لے کر، مٹی کی بوتل تھی اس میں مٹی تھی، اور آ کر حضور علیہ السلام کو دی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کا رنگ جس وقت سرخی میں تبدیل ہو گیا تو سمجھ لیجئے گا آپ کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، اخبرنی جبرائیل ان ابنی الحسین یقتل بعرض العراق یقال لها کربلا۔ فرمایا ابھی بچے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے مجھے کہ یہ آپ کا بیٹا حسین جسے آپ اپنی زبان چسا رہے ہیں، جسے آپ اپنے کندھوں کی سواری کرواتے ہیں، جسے جبرائیل آ کر جھولے جھلاتے ہیں، جسے بی بی فاطمہ الزہرا ہمہ وقت اپنے سینے کی ٹھنڈک بنا کر اپنے سینے کے ساتھ لگاتی،
جس حسین کو ملائکہ اتر کر جھولے جھلاتے اور کھلاتے، آپ کا بیٹا یہ حسین عراق کی سرزمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ نظر بد سے ملائک نے بچایا برسوں، جس کو کاندھے پہ محمد نے اٹھایا برسوں، جس کو زہرا نے کلیجے سے لگایا برسوں، جس کو جبریل نے جھولوں میں جھلایا برسوں، اب اسے گلشن عالم کی ہوا راس نہیں، اب وہ گرتا ہے زمین پر تو کوئی پاس نہیں، جس کے رخسار ضیابار ہو تلواروں پر، جو چلے رنگ میں دہکتے ہوئے انگاروں پر، جس کے شب و روز بسر بخاروں پر، جھومتا ہو شمشیر کی چنکاروں پر، اس گلزار کو شجاعت کی گلی کہتے ہیں، اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس جگہ پر قتل ہونا تھا، جہاں آپ کی شہادت ہونا تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر عطا کر دی، اور یہ بھی پتا تھا آقا کو کہ میں نے مٹی عائشہ کو نہیں دینی یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں دینی، حضرت ام سلمہ کو عطا کی۔ کیوں؟ پتا تھا 60 ہجری کے خاتمے تک اگر کسی کی حیات باقی ہوگی تو ام سلمہ کی ہوگی، حضرت ام سلمہ ہوگی۔ اب یہ آگے پھر شہادت کے واقعات ہیں، واقعہ ہے پورا انشاءاللہ یہ پھر آئندہ جمعۃ المبارک اس کو بیان کریں گے۔ تو جتنا بھی ہم نے سنا، اللہ رب العزت اس ماہ محرم الحرام میں ہمیں اس کی بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور سیرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور جو واسطہ اور تعلق ہے۔ کچھ اولیاء نے یہ کہا کہ جہاں حسین کے چاہنے والے ہوں ایسی محفلوں میں بیٹھا کر ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں جو حسین کی بات کرتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، حسین کی بات پہ آپ کو بلائیں گے مگر بات حسین کی نہیں ہوگی، اس میں تبرہ ہوگا، اس میں تنقیص ہوگی، کس کی؟ ابو بکر کی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق۔ اہل السنہ والجماعہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو محبت ابو بکر سے ہو، محبت عمر سے ہو، محبت عثمان سے ہو، محبت علی المرتضیٰ سے ہو، اور پھر محبت ہو دونوں شہزادوں سے۔ یہاں محبت نہیں مانگی، یہاں محبت مانگی۔ مچھلی پانی کے ساتھ محبت کرتی ہے نہیں، پانی سے نکال دو وہ محبت کرتی ہے، وہ تڑپ کر پھر پانی میں جاتی ہے۔ یہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری، عشق ہوتا ہے اسے پانی کے ساتھ۔ تو مومن کو حسن و حسین سے، فاطمہ الزہرا سلام علی المرتضیٰ سے محبت ایسی ہو، اور پھر جب بھی ابو بکر کا نام آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہی آئے، کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ تو صحابہ سارے حضور نے فرمایا ستاروں کی مانند ہے، اور میرے اہل بیت ناؤ کی مانند ہے، کشتی کی مانند۔ ان میں سے آپ جب ملا چلا رہا ہوتا ہے سمندر میں کشتی تو ستارے راستہ بتاتے ہیں، تو صحابہ وہ ہیں جو راستہ بتانے والے ہیں، اور کشتی وہ ہے جو کنارے پر یعنی جنت میں آپ کو اتارے گی، اہل بیت کی کشتی۔ تو ہم کشتی والے بھی ہیں، ہم ستاروں کے ساتھ راستہ دیکھنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے جن کی مشابہت اختیار کی، فرمایا قیامت کے دن وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا یہ شوق میں ہمارے نوجوان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، غیر جیسے بھی وہ کرتے ہیں کام، ہمیں اس سے کوئی نہیں، وہ کرتے رہے، مگر آپ خدا اپنے مسلک کی محافل ہوتی ہیں ان میں ضرور بیٹھیں، آپ ان میں ضرور بیٹھیں۔ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ جیے، اہل سنت والجماعت میں مرے۔ قیامت کے دن آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں جب ابو بکر نظر آئے تو وہ کہیں گے ہاں میرا ہے لے آؤ، عمر کہیں گے میرا ہے لے آؤ، عثمان کہیں گے میرا ہے لے آؤ، علی کہیں گے میرا ہے لے آؤ۔ جب جنت میں پہنچیں گے تو حسن و حسین آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ایسی محبتیں لے کر اٹھو، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔